اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے اہل رخصت اور اہل عزیمت۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو حکم لکھ بھیجا کہ فلاں فلاں قیدیوں کے سامنے تلوار لہرا کر پوچھو کہ جو شخص کفر کا اقرار کر لے اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور جو کافر ہونے سے انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ عامر شعبی اور مطرف بن عبداللہ اور سعید بن جبیر تینوں پیش کیے گئے۔ شعبی اور مطرف نے تعریض و کنائے سے کام لیا اور جان بچا گئے، مگر سعید بن جبیر نے اقرار کفر نہ کیا اور قتل ہونا گوارا کر لیا، یعنی جھوٹ بولنا پسند نہ کیا اور جان خدا کے حوالے کر دی۔ ایسا ہی واقعہ خلیفہ واسق باللہ کے زمانے کا ہے، جب واسق نے فتنہ خلق قرآن کے لیے احمد بن داؤد کو مقرر کیا۔ وقت کے علماء کو آزمایا گیا۔ ان میں سے ایک عالم حارث بن مسکین نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن نعوذ باللہ مخلوق ہے۔ حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن یہ چاروں کتابیں مخلوق ہیں۔ اسی طرح اس قتل ہونے سے اپنے آپ کو بچایا گیا اور جھوٹ سے جان بچائی، مگر فقیہ بغداد احمد بن نصر رحمہ اللہ نے یہ کفریہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا۔ انہیں سولی پر لٹکایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرکیف جان بچانے کی اگرچہ شریعت میں رخصت ہے، مگر عزیمت کی راہوں پر چلنے والوں کا نام دونوں جہانوں میں روشن ہوتا ہے۔ جسے اسلام کی عظمت پر کٹ مرنا نہ آتا ہو، مسلمانوں کے بیڑے کا کھوایا ہو نہیں سکتا۔ اپنی جان بچانے والے صرف اپنی ہی جان بچایا کرتے ہیں، اور راہ خدا میں جان کھپانے والے اسلام کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ یہی اہل عزم و ہمت قوموں کی رہبری کا حق رکھتے ہیں، مگر گوشہ عافیت میں بیٹھ کر علم و فتویٰ کے مسند نشین، زہد و تقویٰ کی نمائش کرنے والے، اپنے ارادت مندوں سے خوب خراج تحسین پانے والے راہ حق کے مرد میدان بہت کم پائے گئے ہیں۔ ان کی اکثریت ظلم و جبر سے ہمیشہ چشم پوش یا مصالحانہ رویہ رکھتی ہے۔ وما علینا